اپنے اعتبار سے عثمان غنی نے اتنا خرچ کیا دین اسلام کے لیے. اپنا حال کیا تھا؟ کہتے ہیں 8 درہم سے زیادہ کی کبھی بھی آپ نے لباس نہیں پہنا. اور شرم و حیا کے حوالے سے آپ کے حضور کے فرمان آپ کے حوالے سے مشہور ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کرتا ہوں کیونکہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. میری امت میں عثمان سے بڑھ کر کوئی حیا کرنے والا نہیں ہے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ ایسے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر, یعنی کہ جس مسجد نبی میں آپ قیلولہ کیا کرتے تھے, اور جب قیلولہ کر کے سو کر اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر جو ہے کنکر اور سنگریزوں کے نشانات دیکھے جاتے تھے. کھلے فرش پر آپ سو جایا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مالدار ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو بڑا اہتمام ہوگا. فرمایا ایسا کچھ بھی آپ کے کردار میں نہیں تھا. انتہائی سادہ مزاج کے اور سادہ کردار اور طبیعت کے حامل افراد تھے. آپ پر کچھ الزامات لگے جس کے وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. آپ کے مکان کا احاطہ کر لیا گیا, محاصرہ کر لیا گیا. اس وقت آپ کے پاس 700 صحابہ اکرام تھے. 700 صحابہ اکرام. بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر میں لپٹ کر تشریف لائیں عثمان غنی کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو کچھ اہتمام کیا جائے اور ان لوگوں سے آپ کو جو ہے نجات دلائی جائے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت میں جو اختلاف ہو اور خون ریزی ہو جائے. اگر یہ لوگ میرے ہی خون کے پیاسے ہیں تو اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے تو میں جو ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جنت البقیع سے مشرقی سمت ایک باغ تھا حش کواکب کے نام سے, وہ آپ نے خریدا تھا. اس باغ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس مقام پر اللہ رب العالمین کا ایک بندہ مرد صالح یہاں پر دفن کیا جائے گا. اور مورخین نے لکھا کہ جس مقام پر عثمان غنی کو دفن کیا گیا یہ وہی مقام تھا. یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نے اپنے وفات سے پہلے اس مقام کی نشاندہی کر دی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کو آپ کی شہادت سے پہلے ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شر پسندوں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر میں پانی کی ایک بوند بھی جانے نہیں دی تو اس دوران میں آپ کے پاس آیا. آپ اس وقت روزے سے تھے. کہتے ہیں میں نے سلام کیا اور عرض کی کہ حضور اگر آپ کہیں تو پانی کا کہیں سے کوئی انتظام کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایسا پانی پیا ہے کہ اس کی ٹھنڈک ابھی بھی میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. حضور نے مجھے پانی پلا دیا ہے, اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے عثمان اگر چاہو تو ان شریروں کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ اہتمام کیا جائے. یہ جو تمہیں شہید کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے تمہارے بچاؤ کی صورت کی جائے, اور اگر تم چاہو تو آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. خبر تو پہلے ہی مل گئی تھی کہ آخری وقت ہے اور افطار سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور یہ اہتمام نہ کیجئے کہ ان لوگوں کو مجھ سے ٹالیے, بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ روزہ آپ کے ساتھ افطار کروں. چنانچہ افطار سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا آپ نماز سے فارغ ہوئے تھے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور حضرت عثمان غنی سے یہ باتیں سنی اور پھر سن کر میں واپس لوٹ آیا. صحابہ کرام کا جمع غفیر وہاں پر موجود تھا. خود حضور
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر حضرت امام حسن پہرے کے طور پر موجود تھے. علی المرتضیٰ نے ان کو وہاں پر پہرے پر موجود رکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے, دیگر جلیل القدر صحابہ موجود تھے, 700 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی. اگر چاہتے ایک اشارہ کرتے ان سارے بلوائیوں کا ستیہ ناش نکلتا, جنہوں نے آپ پر رقیق الزامات لگائے, بڑے چھوٹے چھوٹے اور گھٹیا الزامات لگا کر آپ کو شہید کیا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ چاہا کہ آپ کی وجہ سے قتل و غارت گری ہو اور خون ریزی ہو جائے مسلمانوں میں, بلکہ آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. جس وقت آپ کے پیشانی پر تیر لگا ہے تو قرآن آپ پڑھ رہے تھے, اسی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اس آیت پر وہ خون گرا ہے. اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نسخہ قرآن مجید فرقان حمید کا موجود ہے کہ جس میں آپ کے خون کا نشان موجود ہے, اسی آیت پر. اور علماء اسلام نے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک کو 3 دن تک, آپ کا جسم مبارک 3 دن تک بغیر کفن کے پڑا رہا. 3 دن کے بعد جان نثاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں آپ کو جنت البقیع کے اسی حصے میں, جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر ایک مرد صالح جو ہے دفن کیا جائے گا, آپ کو رات کے وقت میں تدفین کی گئی ہے. جس وقت یہ لوگ جنت البقیع میں داخل ہوئے تو انہوں نے سواروں کی ایک جماعت کو دیکھا جسے دیکھ کر گھبرا گئے, اور جنازہ چھوڑ کر جو ہے جب کچھ اور ارادہ کیا تو سواروں کے سردار نے کہا ہم سے ڈرو نہیں, ہم تو ان کی تدفین میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. پھر وہ سوار آپ کی نماز جنازہ اور تدفین تک وہیں موجود رہے. جو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں شامل تھے وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ سوار در حقیقت ملائکہ تھے, فرشتوں کی جماعت تھی جو آپ کی جو ہے تدفین کے لیے آئی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرقد پر, کیونکہ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا ہے, 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.